سالوں سے رکی ہوئی دعائیں، تمنائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پل بھر میں پوری ہو جائیں، پل بھر میں پوری کروانا چاہتے ہیں تو اپنے طریقوں کو چھوڑ کر صرف اس طریقے سے آپ اس عمل کو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کا جو عمل ہے، جو خاص ورد ہے، وہ درود پاک کو لے کر ہے، جو کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب سے ثابت شدہ ہے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ درود پاک کو محبت سے، خلوص سے پڑھنے کی وجہ سے دربار رسالت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم از کم 8 بار زیارت نصیب ہوئی۔ اس طرح ایک اور نعت خواں کو بھی، یعنی کہ ان کو بھی درود پاک خالص محبت سے پڑھنے کی وجہ سے نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں ہونے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک اور شخص جس کو مدینے جانے کا بہت ہی شوق تھا، لیکن اس کے اتنے وسائل نہیں تھے، کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ کسی طرح وہ مدینے کا مسافر بن جائے، مگر چاہت بہت تھی، تڑپ انتہا کی تھی، اور بے شک یہ تمنا ہر مومن کے دل میں رہتی ہے۔ اس شخص کے دل میں بھی نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ جس بھی اللہ والے سے ملتا تو یہی کہتا کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میں مدینے چلا جاؤں، مدینے کا مسافر بن جاؤں، مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ وہ اپنے کاروبار کو لے کر دعا نہیں کرواتا تھا، اپنی تنگی کو لے کر، یعنی کہ اپنی دنیاوی کسی بھی حاجت، کسی بھی مسئلے مسائل کو لے کر دعا نہیں کرواتا تھا، صرف ایک ہی دعا کرواتا تھا کہ مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، کہ وہ مدینے کا جلد سے جلد مسافر بن جائے۔ یعنی کہ مدینے کی گلیوں میں جانا، زیارتیں کرنا، بس وہاں ہی رہنا اور وہاں کی ہر ایک چیز کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا۔ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بس یہی دعا اس کے دل میں تھی، اور ہر کسی سے یہی کروانے کے لیے کہتا تھا۔ اس کی یہ تمنا جو تھی، اس کو لے کر وہ بہت سے وظائف کرتا رہا۔ جس نے بھی جو بھی پڑھنے کے لیے دیا وہ کرتا گیا، جو دعا، جو وظیفہ، جو بھی پڑھنے کے لیے عمل تھا، سنتا گیا تو اس کو کرتا گیا کہ مدینے پاک کی بس خاص حاضری میں شامل ہو جائے۔ پڑھتے پڑھتے سالوں گزرتے گئے، پھر کسی اللہ والے نے اس شخص سے کہا کہ آپ درود پاک کی کثرت کرو، یعنی کہ خلوص، عقیدت، محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ پاک کے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی جلد آپ کو مدینے کے لیے بلا لیں گے، اس لیے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، جو بھی آپ کو یاد ہو صحیح تلفظ کے ساتھ اس درود پاک کو کثرتاً پڑھیں۔ یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ قرآن پاک سے ثابت شدہ، یعنی کہ جو درود ابراہیمی ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو یاد ہے آپ اس کو بھی اپنی زبان پر ورد کی طرح شامل کر سکتے ہیں۔ اس شخص نے جیسے ہی اس اللہ والے سے سنا تو اس عمل کو شروع کر دیا، یعنی کہ کثرتاً درود پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ تو اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ شخص جہاں کام کرتا تھا، وہ خود جس کا جو مالک تھا بہت ہی زیادہ صاحب استطاعت تھا، مالدار تھا۔ اس کی ایک منت تھی، وہ کہتا تھا کہ جیسے ہی میری منت پوری ہو جائے گی تو میں اپنے پیسوں سے کسی کو بھی حج پر ضرور بھیجوں گا۔ اس کی جیسے ہی وہ منت پوری ہوئی تو اس کو یاد آیا کہ میں نے منت پوری کرنے پر یہ سوچ رکھا تھا کہ اپنے پیسوں سے کسی کو حج کرواؤں گا۔ تو یہ جیسے ہی اسے خیال آیا تو اس نے اپنے سب ورکرز کو بلایا اور اپنا حال بیان کیا کہ میں نے یہ منت مانگی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اور میں اب چاہتا ہوں کہ اپنے پیسوں سے کسی کو حج پر بھیجوں۔ تو آپ سب لوگوں کے دل میں بے شک یہ تمنا ہوگی کہ وہ سب ہی مکہ اور مدینے کی زیارتیں کریں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ لوگوں میں سے کس کو حج کے لیے بھیجوں؟ تو جو آپ کا فیصلہ ہوگا میں اس کو منظور کروں گا۔ تو ان سب ورکرز نے کہا کہ ہماری یہ تمنا ہے کہ آپ قرعہ اندازی کیجئے کہ جس میں کسی بھی شخص کا جو نام نکلے گا تو ہم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ سب ورکرز کے کہنے پر قرعہ اندازی کو سلیکٹ کیا گیا کہ اس پر جس کا بھی نام نکلے گا وہی حاضری کے لیے چنا ہوا ہوگا۔ تو یہی کیا گیا کہ سب کے ناموں پر، یعنی کہ پرچیوں کو ڈال دیا گیا۔ سب لوگ دل ہی دل میں دعائیں کرتے رہیں کہ ہمارا نام نکلے، ہمارا نام نکل آئے، لیکن وہ شخص صرف درود پاک ہی پڑھتا گیا، باکثرتاً درود پاک کو دل سے، خلوص سے، محبت سے پڑھتا گیا۔ جب تک پرچی نکلنے کا، یعنی کہ کھلنے کا وقت نہ آیا تب تک وہ اپنی زبان پر صرف درود پاک کو ہی جاری رکھنے لگا، کیونکہ وہ وقت بھی قبولیت کا تھا اور ساتھ میں درود پاک بھی تھا۔ پرچی نکلنے کا جیسے ہی وقت آیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے کہ میری تمنا کیا ہے، میری مدد فرما۔ تو جیسے ہی
پرچی یعنی کہ قرآن اندازی کھولنے کا وقت آیا تو اس شخص کا نام نکلنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے سب لوگوں میں سے اس شخص کی دعا اس لیے قبول فرمائی کیونکہ وہ شخص کی زبان پر درود پاک کے ساتھ محبت، خلوص اور یقین شامل تھا۔ اس شخص کا جیسے ہی نام نکل آیا تو وہ شخص رونے لگا۔ لوگ اس کو دل سے لگاتے اور مبارکباد دیتے، دعائیں بھی دیتے، اور لیکن وہ شخص روتا اور کہتا کہ میرے پاس تو کچھ نہ تھا، مگر اللہ پاک نے میری غیبی مدد فرمائی صرف درود پاک کی کثرت سے، خلوص محبت سے پڑھنے کی وجہ سے۔ بے شک درود پاک جس بھی دعا کے اول آخر میں پڑھ لیا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی کسی بھی دعا کو رد نہیں فرماتا، بس ہمارا یقین کامل ہو۔ ہم جب بھی کوئی بھی وظائف کریں، عمل کریں، ورد کریں تو اس میں محبت، اخلاص لازمی شامل ہو۔ درود پاک کوئی بھی ہو، زیادہ پڑھا جائے یا پھر کم، ایک وقت میں پڑھ لیا جائے یا پھر ہر وقت پڑھا جائے، لیکن خلوص سے، محبت سے، یقین کامل کے ساتھ، پھر اس کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے۔